بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان المبارک اپنی پوری عظمت اور برکت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا، یعنی کہ ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسے کھیل کھیلتا نظر آتا ہے تو کوئی موبائل فون یا موویز دیکھتا ہے، اور اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ضرور سن لے۔ تو چلیے، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جائے، اور نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ بہت سی روایات میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان تمام حدیثوں اور روایات سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج کے نکلنے تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں راتوں کو جاگنا تو جیسے ٹرینڈ ہی بن گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3 4 بجے تک جاگتی رہتی ہے، اسی طرح ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور یہ نوجوان دوپہر کے 1 یا 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں ایسا کرنے کے لیے، ایسا کرنے کی وجہ سے کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو۔
جسے کیل اللہ کہا جاتا ہے اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے۔ کیل اللہ کا مطلب ہے دن میں تھوڑی دیر آرام کرنا، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ہماری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی۔ اور اسی کا الٹا جو لوگ 11 یا 12 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ آج ان کا دن کیسے گزرا ہے۔